بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، جب بھی میری بارگاہ میں مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو مانگنے آ جا، مگر اکیلے نہ آنا، کبھی علی کو وسیلہ بنانا تو کبھی نبی کو وسیلہ بنانا۔ اور اذان محترم مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ در اہل بیت پہ فقیری کر کر خدا تک پہنچنا ہے، اہل بیت کے وسیلے سے خدا تک پہنچنا ہے۔ اور یہ تمام دعائیں جو رمضان کے مہینے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، بس ابھی آخری ہی دن ہیں، یہ تمام دعاؤں میں ہر جگہ پہ ہر دعا میں یہی ہے، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا تجھے علی کا واسطہ، خدایا تجھے فاطمہ کا واسطہ، شبہائے قدر میں بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین، ہر دعا میں پنجتن پاک کا واسطہ۔ اور آج آپ کو جس نسخے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کمال کا وہ نسخہ ہے جس کا ایک حصہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ جسے بیماری سے بچنا ہے تو 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ دعائے توسل، جس میں آپ توسل کرتے ہیں اہل بیت سے۔ یہ دعائے توسل کا آیت اللہ شاہ آبادی کا نسخہ ہے۔ اور آج آپ کو دعائے توسل کا دوسرا نسخہ دینا چاہتا ہوں۔ توسل میں نجات ہے، اب میں دعائے توسل کا آپ کو وہ نسخہ بتانے والا ہوں جو سپر پاور نسخہ۔ اچھا، یہ وہ نسخہ ہے جو میں نے ایک مرتبہ کراچی میں کہا کہ 40 دن تک اس پہ عمل کیجئے۔ اس کے دو تجربے میں خود ابھی پرسنلی لوگوں نے آگے مجھے بتایا، میں نے کہا کہ اس پہ عمل کیجئے 40 دن تک۔ ایک جوان آیا، اس نے کہا مولانا میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ 3 دن کے بعد میں کراچی سے واپس مشہد گیا تو اس جوان مومن نے مجھ سے رابطہ کیا، کہا مولانا آپ نے 40 دن کہا تھا نا، میری ایک مشکل تھی، کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے اس پہ عمل کیا اور یہ 3 دنوں میں میری مشکل ختم ہو گئی۔ یہ وہ نسخے ہیں جب آپ اچھا، لیکن میں نے درس میں یہ بات کہی تھی کہ جب اہل بیت سے مانگتے ہیں نا، اس میں آپ کو شرائط دعا کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ اہل بیت سے مانگتے ہیں تو شرائط دعا کا اگر آپ خیال رکھیں، آداب دعا کا اگر آپ خیال رکھیں، پھر جب آپ مانگیں، میں اس کی آسان مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ دل ہے نا، یہ ہمارا دل ابھی زمین کی طرف ہے، ہمارا دل دنیا کی طرف ہے، مادیات کی طرف ہے۔ اس دل کا رخ ذرا خدا کی طرف کرو تو صحیح۔ گلاس کی میں مثال لیتا ہوں، گلاس الٹا ہو، پوری رات بارش ہو، اس میں ایک قطرہ جمع نہیں ہوگا، لیکن گلاس سیدھا ہو جائے، ودن فیو سیکنڈ جتنی بارش تیز ہو وہ گلاس بھر جائے گا۔ یہ دل کا گلاس ہمارا ابھی الٹا ہے، زمین کی طرف ہے، مادیات کی طرف ہے، اس کو ذرا سیدھا تو کرو، اللہ کی طرف کرو اور مانگو تو صحیح۔ اب دوسری مثال، ایک مومن نے کہا مولانا مجھے 4 مہینے سے جاب نہیں مل رہی تھی، دبئی کا رہنا، یا 4 یا کئی مہینوں سے، کہتے کئی مہینوں سے مجھے جاب نہیں مل رہی تھی، قابل تھا، لائق تھا، پڑھا لکھا تھا، ایبیلٹی تھی، مگر جاب نہیں مل رہی تھی۔ کہا مولانا ہم نے یہ جو آپ نے نسخہ بتایا اس پہ عمل کیا، چند ہی دن عمل کیا، مجھے جاب مل گئی۔ میرے دوست حیران ہو گئے کہ یہ جاب جو اتنے مہینوں سے نہیں مل رہی تھی اب کہاں سے کیسے ملی؟ تو اس نے کہا مولانا جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا مجھے یہ عطا ہوئی۔ پھر اسی سال محرم میں ایک جگہ ہم گئے تھے تو ایک مومن نے بڑا انسسٹ کیا مولانا یہ نسخہ آپ جو بتاتے ہیں یہاں کے ہماری عوام کو بھی سنا دیجئے۔ میرے خیال میں 5 یا 4 محرم کو میں نے یہ نسخہ بتایا۔ 7 محرم کو ایک خاتون نے خط لکھ کے بھیجا، کہا مولانا میری وہ مشکل جو 10 سال سے سولو نہیں ہو رہی تھی، یا کتنے سالوں سے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا، کتنے عرصے سے سولو نہیں ہو رہی تھی، یہ میں نے 4 دن کیا، آپ نے 40 دن کہا تھا، لیکن 3-4 دن میں میری مشکل ختم ہو گئی۔ یہ وہ نسخہ ہے۔ اب اس نسخے کے بارے میں آپ کو صرف بتا دوں تاکہ پتا تو چلے کتنی عظیم چیز ہے، توسل باہل بیت۔ یہ ایک مومن ہمارے دوست ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا میں قم گیا تو قم میں میرے دوست نے مجھے کہا کہ ایک بزرگ آیت اللہ ہیں، وہ استخارے کے بڑے مشہور ہیں۔ جیسے میں نے درس میں کہا تھا نا کہ استخارے میں کچھ اعمال ہیں، 40 دن کے اعمال، وہ میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ 40 دن کے اعمال ہے، جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو حضرت خضر آپ کو تسبیح دیں گے، تو آپ اتنے پاورفل ہو جائیں گے، کوئی آپ سے استخارہ کروائے گا، وہ اپنی نیت نہیں بتائے گا، آپ بتا دیں گے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اب یہ مومن بتاتا ہے کہ میرے دوست نے اس آیت اللہ کی بڑی تعریفیں کی تھی کہ ان کے پاس جاؤ، یہ قرآن کھولتے ہیں، تمہیں دیکھتے بھی نہیں، تم بتاؤ بھی نہیں، تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تمہاری شادی اچھی ہوگی، تمہارا بزنس خراب ہوگا۔
کہا میں نے کہا کہ آسٹریلیا میں نے بڑا عرصہ گزارا تھا تو اس طرح کی باتوں کو سن کر مجھے یقین نہیں ہوتا تھا، حالانکہ شیعہ تھا، مومن تھا، لیکن میں نے کہا پریکٹس کر کے دیکھوں، پریکٹیکلی دیکھوں کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے۔ کہا نماز کے بعد ہم چلے گئے، نماز پڑھنے چلے گئے آیت اللہ کے پیچھے، نماز پڑھی، نماز کے بعد سب لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے، لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے، کہا ہم بھی، میرا دوست بھی، میں بھی لائن میں کھڑا۔ اس نے کہا، ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ میری نیت یہ تھی، میرا ارادہ یہ تھا کہ 2 استخارے کروں گا اسی آیت اللہ سے، لیکن دونوں جھوٹے، بالکل کوئی ارادہ نہیں کسی کام کے لیے، ویسے ہی آیت اللہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ کہا میں لائن میں کھڑا ہو گیا، جیسے میرا نمبر آیا، آیت اللہ کا سر نیچے تھا، میں نے کہا آغا صاحب استخارہ کیجیے۔ انہوں نے قرآن کھولا اور مجھے دیکھ کر کہا مجھے ٹیسٹ کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کر کہا مجھے ٹیسٹ کر رہے ہو، جھوٹا استخارہ کر رہے ہو؟ کہا مجھے یقین تو آ گیا، لیکن میں نے کہا تھوڑا سا، میں نے دو استخارے کا ارادہ کیا تھا۔ اب پھر میں لائن میں کھڑا ہو گیا، پھر میرا نمبر آیا، وہ دیکھ نہیں رہے تھے، سب نیچے تھا، سر نیچے تھا، قرآن کھولتے تھے استخارہ، قرآن کھولتے تھے استخارہ، بتاتے تھے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اچھا ہے برا ہے۔ کہا میرا نمبر دوبارہ آ گیا، اب جب دوبارہ میرا نمبر آیا پھر میں نے کہا آغا صاحب استخارہ۔ کہا انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں، انہوں نے قرآن کھولا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا ایک مرتبہ ٹیسٹ کیا، یقین نہیں ہوا؟ یا اندازہ لگائی کتنے یعنی ماشاءاللہ پہنچے ہوئے بزرگ عالم دین ہیں، آیت اللہ ابھی تک حیات ہیں، اب لیکن استخارہ نہیں کرتے، بہت بزرگ ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے دوست نے ذرا میرا تعارف کروایا، میرے دوست نے کہا کہ آیت اللہ یہ آسٹریلیا سے بہت دور سے آئے ہیں، تو ان کو کوئی ایسا نسخہ دیجئے جو مشکلات کا زمانہ ہے، مشکلات سے نجات ملے، کس پہ عمل کریں، ایسا نسخہ دیں کہ مشکلات سے نجات ملے۔ تو آیت اللہ نے اس ہمارے دوست کو کہا کہ اے مومن، کیونکہ تم بہت دور سے آئے ہو، ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ توسل، یاد رکھیے، کیونکہ تم بہت دور سے آئے ہو تو میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، اگر چاہو اس نسخے کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو، اگر چاہو اس نسخے سے پہاڑوں۔ اب 2 باتیں میں آپ کو کہوں، نمبر 1، اس نسخے پہ عمل کر کے پہاڑ کے سامنے نہ جائیے گا کہ مولانا یہ پہاڑ ہل کیوں نہیں رہا۔ نمبر 2، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اگر چاہو پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو، اس لیے کہ یعنی اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں اس پہ عمل کیا، کیا پتہ شاید پہاڑ بھی ہلا سکو۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے نا کہ بھائی قرآن کے ذریعے سے پہاڑ بھی ہلائے جا سکتے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے ہلائے جا سکتے ہیں، کیا پتہ یہ پاور اس میں سے نکل آئے، کیونکہ یہ ہے کیا نسخہ؟ یہ وہ نسخہ ہے کہ جس میں آپ 14 معصومین سے فقیری کرتے ہیں، 14 معصومین سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، 14 معصومین کو وسیلہ بناتے ہیں۔ آیت اللہ نے کہا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، صلوات پڑھی آواز بلند۔ آیت اللہ نے کہا کہ یہ وہ پاورفل نسخہ ہے دعائے توسل کا، لیکن وہ جو پہلے میں نے نسخہ دیا تھا وہ کیا تھا؟ دن میں وہ آیت اللہ شاہ آبادی کا نسخہ تھا کہ دن میں 1 مرتبہ دعائے توسل اور 70 مرتبہ سورہ الحم، بیماریوں سے نجات کے لیے، حاجات کے لیے، یہ بڑی بڑی مشکلات سے نجات کے لیے۔ آیت اللہ نے کیا کہا؟ کہا کہ ہر نماز کے بعد، اچھا دیکھیے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نسخے ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ کئی مرتبہ، جیسے میں نے ابھی 3 آپ کو واقعات بتائے، کئی واقعات ہیں، مومنین نے خود پرسنلی مجھ سے، ہم سے، یا کسی اور چینل سے، کسی اور دوست کے تھرو پیغام بھجوایا کہ مولانا یہ ہوا، آپ نے 40 دن کا، ہم نے 3 دن، 4 دن، 5 دن میں نتیجہ نکلا۔ لیکن ایسے مومنین بھی آئے نا ہمارے پاس، مولانا آپ نے 40 دن کا، ہم 80 دن سے کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایسے بہت مومنین ایسے بھی آئے۔ دیکھیے میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، وہی مثال دیتا ہوں، پھر نسخہ کمپلیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے اب ایک مومن بہت اوور ویٹ ہو گیا ہے فار ایگزامپل، اس کو جب تک احساس نہیں ہوگا تب تک وہ ویٹ اپنا کم بھی نہیں کرے گا، لیکن جب مومن کو احساس ہو گیا کہ اب یہ اوور ویٹ ہو گیا ہے، اب کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، کسی دوست کے پاس چلا گیا کہ مشورہ دیجئے میں کیسے اپنا وزن کم کروں، تو فار ایگزامپل دوست نے اگر اسے کہا، جیسے مومن مشکل میں گرفتار ہو گیا، کسی عالم دین کے پاس آ گیا کہ کیسے میں اس مشکل کو سولو کروں، اب یہ موٹا ہو گیا، اوور ویٹ ہو گیا، مولانا کے پاس نہیں کسی اور شخص کے پاس چلا گیا اور کہا کہ میں اوور ویٹ ہو گیا ہوں، ڈاکٹر ہیں آپ، تو آپ مجھے ہیلتھ کے ڈاکٹر ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے اپنا وزن کم کروں۔ اب ڈاکٹر نے فار ایگزامپل کہا کہ بھائی ڈیلی 1 گھنٹہ واک کرنا اور 20 منٹ جاگنگ کرنا فار ایگزامپل، اور جناب یہ سوئمنگ کرنا۔
اور جناب فلاں ایکسرسائز کرنا، فلاں 5-6 ایکسرسائز ڈاکٹر نے فار ایگزامپل بتا دی. اب یہ صاحب اور ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے تک 9 مہینے تک یہ ایکسرسائز کرو تمہارا وزن بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ 6 مہینے ایکسرسائز تو کرتا رہا لیکن اس کا وزن بڑھتا گیا. یہ آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے وہ مومن 6 مہینے تک دعا پڑھتا رہا لیکن اس کی مشکل ختم نہیں ہوئی. یہ 6 مہینے کے بعد کمپلین لے کے آ گیا مولانا کے پاس. مولانا آپ نے تو کہا تھا 40 دن میں ہوگا, یہ تو 6 مہینے میں اثر نہیں ہو رہا. اور وہ آدمی کمپلین لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے پیسے لیے اور آپ نے کہا 6 مہینے ایکسرسائز کروں, 20 منٹ جوگنگ کروں, 1 گھنٹہ واکنگ کروں, ہر روز سوئمنگ پہ جاؤں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, لیکن میں کیا نام ہے ٹھیک نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال ضرور پوچھے گا. ڈاکٹر کہے گا یہ جو 20 منٹ جوگنگ کرتے ہو اس کے بعد کیا تم پراٹھے کھاتے ہو؟ یہ جو تم ڈیلی جوگنگ کرتے ہو اس کے بعد تم ایووکاڈو کا ملک شیک بھی پیتے ہو؟ یہ سوال ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے ڈاکٹر کہ اتنی جو محنت کر رہی ہو, جو پسینہ بہا رہے ہو, 20 منٹ جوگنگ کر رہے ہو, اس کے بعد کیا نام ہے یہ مینگو ملک شیک پیتے ہو؟ تو اس نے کہا جی 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 ڈاکٹر صاحب میں تو بہت پیاس لگتی ہے تو پھر پانی کے بجائے میں مینگو ملک شیک پیتا ہوں, ایووکاڈو ملک شیک بھی پیتا ہوں, پراٹھے بھی کھاتا ہوں, نہاری بھی کھاتا ہوں, پائے بھی کھاتا ہوں. تو اب ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ڈاکٹر یہی کہے گا بھائی یہ جو جوگنگ کے بعد یہ چیزیں کھا رہے ہو وزن کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا, کیونکہ جب جوگنگ کے بعد ایکسرسائز کے بعد تمہیں کیا پینا ہے؟ لیمو کا پانی پینا ہے, گریپ فروٹ کا جوس پینا ہے, ایسی چیز پینی ہے تاکہ وہ کنٹرول ہو. اگر اس وقت تم یہ ایووکاڈو ملک شیک, مینگو ملک شیک, پراٹھا, نہاری, پائے, حلوہ یہ چیزیں کھاؤ گے تو پھر یہ سبحان اللہ تو ہوگا نا, تو پیٹ نکلے گا, ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہی جواب مولوی صاحب دیتے ہیں اور ہم دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 40 دن کا نسخہ ہے, 40 دن عمل کرو, لیکن شرط کیا ہے؟ کنٹرول بھی کرو. جیسے ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کنٹرول نہ کریں. کتنے لوگ ہم نے دیکھے انہوں نے گھر میں ٹریڈ مل لگائے ہوئے ہیں, ٹریڈ مل پہ خوب دوڑتے ہیں, 20 منٹ آدھا گھنٹہ دوڑتے ہیں اور پھر مینگو ملک شیک پیتے ہیں, لسی پیتے ہیں میٹھی میٹھی. تو وزن کم نہیں ہوگا. وزن کب ہوگا؟ جب ایکسرسائز کے ساتھ کنٹرول بھی کرے گا تو وزن. یہ بالکل واضح کلیئر بات ہے نا, بالکل یہی. دعا میں اثر ہے, نتیجہ ملے گا, ہو نہیں سکتا اہل بیت سے مانگو اور عطا نہ ہو, لیکن کیا ہے آپ نے خیال رکھنا ہے, کنٹرول کرنا ہے گناہ پہ. جیسے وہاں کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے وزن کو گرانے کے لیے, یہاں پہ گناہ پہ کنٹرول کرنا ہے. اگر آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے, اگر زبان سے گناہ ہو رہا ہے اور اس نسخے پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا جو پاک لوگ تھے, گنہگار نہیں تھے, نیک تھے, 3-4 دن میں ان کو رزلٹ مل گیا. اور جن بیچاروں میں تھوڑی بہت خطائیں تھیں, مسٹیکس تھے, اپس اینڈ ڈاؤنز تھے, تو ان کو 2-2 4-4 مہینے لگ گئے مگر ان کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہو پائی. تو اب کوشش کریں اس نسخہ, اتنے پاورفل نسخے پہ اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ کوشش ضرور کرے کہ گناہ پہ کنٹرول کرے. آیت اللہ کوئی نسخہ بتائیے, استخارے والے آیت اللہ کا واقعہ. انہوں نے کہا تم کیونکہ بہت دور سے آئے میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں. کیا نسخہ؟ ہر نماز کے بعد, نماز فجر کے بعد 1 بار, نماز ظہر کے بعد 1 بار, نماز عصر کے بعد 1 بار, نماز مغرب کے بعد 1 بار, نماز عشاء کے بعد 1 بار کیا پڑھیں؟ دعائے توسل, توسل باہل بیت. یہ وہ 40 دن اس پہ عمل کر کے دیکھیں. لیکن جیسے میں نے کہا شرائط دعا کے ساتھ, گناہ پہ کنٹرول کر کے, تو پھر دیکھیے کتنا ماشاءاللہ آپ کو نتیجہ ملے گا, کتنا رزلٹ ملے گا. اہل بیت کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. اچھا اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں امام زمانہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. ہمارا یہ بھی موضوع چل رہا ہے نا کہ امام زمانہ سے ملنے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں صرف میں امام زمانہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں, لیکن امام زمانہ خود ہم سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں. امام زمانہ ہم سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں. اچھا ایک سوال پوچھوں, آپ جتنے صاحب اولاد ہیں 1 ہفتہ 10 دن اگر اپنے بچے سے, بیٹے سے, بیٹی سے نہ ملیں, کیا دل نہیں تڑپے گا کہ میں اپنے عید کا دن ہو تو کیا آپ اس دن اگر کسی اور شہر چلے جائیں, کیا آپ کو نہیں ہوگا کہ کاش کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے عید مبارک کہتا؟ ہر باپ یہی چاہتا ہے. امام زمانہ ہم سب کے بابا ہیں, ان کا دل کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو سینے سے لگاؤں, مگر امام خود فرماتے ہیں اے میرے شیعو میں تم سے دور نہیں, یہ تمہارے گناہ ہیں جو تمہیں مجھ سے دور کر رہے ہیں, یہ دیوار بن رہے ہیں تمہارے اور میرے درمیان.
اور وہ علی ابن مہزیار کا جو واقعہ میں نے سنایا تھا، میں نے کہا تھا کمپلیٹ کروں گا. اے مولا کے چاہنے والو، اے 500 صلوات بھی نہ پڑھنے والو، علی ابن مہزیار 20 سال حج پہ گیا تھا. کب؟ اس زمانے میں جب 3 سے 4 مہینے آنے جانے میں لگتے تھے. کیوں؟ کہ الحاج لگ جائے اس کے نام سے پہلے نہیں، صرف اس لیے کہ کسی عالم سے پوچھا تھا کون سی جگہ ہے جہاں امام زمانہ پکا آتے ہیں. اس عالم نے کہا حج پہ امام 100% آتے ہیں. تو یہ حج پہ جاتا تھا، طواف کرتا تھا، کہتا تھا یبن الحسن کجائی، کہاں ہو اے یوسف زہرا. صفا مروہ میں تڑپ تڑپ کے کہتا تھا کہاں ہو اے یوسف زہرا. عرفہ میں تڑپ تڑپ کے کہاں ہو اے یوسف زہرا. 20 سال. آخری سال اس نے کہا اب میں نہیں آؤں گا امام زمانہ، لگتا ہے میں لائق نہیں، میں قابل نہیں، لگتا ہے آپ اپنی زیارت نہیں کروائیں گے. اپنے دوستوں کو منع کر دیا، کہا اس سال میں نہیں آ رہا. رات میں خواب دیکھتا ہے کہ اس سال تمہیں امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی، آ جا. صبح اٹھتا ہے، دوستوں کو تیار ہو جائے. دوست کہتے کل منع کیا، کیا ہو گیا؟ کہا بس چلیں. چلتا ہے اور ڈھونڈتا ہے مسلسل، مگر حج ختم ہونے والا ہے، مگر امام کی زیارت نہیں ہوئی. پریشان، بس حج ختم ہونے والا ہے. کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے کہتا ہے میرے اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ حج بھی ختم ہو جائے، میں واپس چلا جاؤں اور امام کی زیارت نہ ہو سکے. کہتا ہے یہاں میں رو رہا تھا، کوئی میرے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے علی ابن مہزیار تو ہو؟ کہا جی میں ہوں. کہا آجا تمہیں تمہارے امام بلا رہے ہیں. کاش کہ ہم سب کی زندگی میں ایسا دن آ جائے کہ امام کا صحابی کہے آجا تمہیں تمہارا امام بلا رہا ہے. کہتا ہے مجھے امام کا صحابی لے گیا، اور امام کے صحابی نے اس نے کہا کہ مجھے منع کیا کہ اپنے دوستوں کو نہ بتانا، یعنی ابھی وہ لائق نہیں ہیں، ابھی وہ قابل نہیں ہیں امام کی زیارت کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے محروم ہو جائیں کہ ہمارے شہر کا کوئی مومن امام اسے بلائیں اور کہیں کہ دوسرے لوگوں کو نہ آنے دینا، وہ ابھی لائق نہیں. اللہ اکبر. کہتا ہے ہم چلے امام کے صحابی کے ساتھ کہ امام کی زیارت کو چلیں. کہتا ہے راستے میں اچانک رک گئے. میں نے کہا پہنچ گئے؟ کہا نہیں ابھی نہیں پہنچے. کہا ابھی نماز تہجد کا وقت ہے. امام کا صحابی سکھا رہا ہے کہ امام کا اگر کوئی عاشق ہے اس کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے. اگر میری نماز تہجد ہر روز قضا ہو رہی ہے، یا اگر رمضان میں تو سحری کے بہانے اٹھتا تھا اسی لیے ہو جاتی تھی، اب رمضان کے بعد نماز تہجد اگر قضا ہونا شروع ہو گئی تو سمجھ لے ابھی میرے دل میں عشق امام نہیں ہے. رمضان میں تو سحری کے بہانے اٹھتے ہیں نا، فجر بھی بچ جاتی ہے، تہجد بھی مل جاتی ہے. لیکن کمال تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نہ فجر قضا ہو نہ تہجد قضا ہو. نماز تہجد پڑھتے ہیں. کہتا پھر ہم چلتے گئے امام کے خیمے کے سامنے پہنچے. امام کے صحابی نے کہا تو رکے رہ، اب امام سے اجازت لے کے آتا ہوں. اب یہ دعا کر رہا تھا خدا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام منع کر دے. میں خیمے تک پہنچ گیا، دروازے تک پہنچ گیا اور امام واپس لوٹا دے. کہا پھر مولا کا صحابی ہنستا ہوا آیا، کہا آ جا امام نے تمہیں اجازت دے دی. امام نے تمہیں کون ہے یہ 20 سال امام سے ملنے کے لیے حج پہ گیا. بعض کتابوں میں 13 سال بھی بہت ہے. ہم اور آپ نے امام سے ملنے کے لیے کیا محنت کی. وہ نسخہ جو میں نے کہا تھا بتاؤں گا انشاءاللہ، کل آپ کو بتا دوں گا کیونکہ کل آخری پروگرام ہے، کہ امام سے ملنے کا 1 سال کا نسخہ کوشش کیجیے اس پہ عمل کیجیے. لیکن جیسے میں نے کہا نا اس نسخے میں بھی اصل شرط یہ ہے کہ پہلے گناہ سے خود کو روکو، حرام سے خود کو روکو، برائی سے خود کو روکو، غیبت سے خود کو روکو، نامحرم کو دیکھنے سے خود کو روکو، حرام چیزوں سے خود کو روکو، گانے سے خود کو روکو، غیبت سے خود کو روکو، ظلم سے خود کو روکو، ہر برائی سے خود کو روکو اور ہر اچھائی کی طرف جاؤ. اور پھر اس نسخے پہ انشاءاللہ 1 سال عمل کرو گے تو امام زمانہ کی زیارت ہوگی. اب یہ علی ابن مہزیار جب امام کے خیمے میں آتا ہے، مولا کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، اور ابھی کہنا چاہتا ہے امام 20 سال سے میں آپ کے لیے تڑپ رہا تھا، آپ نے اپنی زیارت نہیں کروائی. مولا اتنا عرصہ میں تڑپ تڑپ کے زیارت کو حج پہ آ رہا تھا کہ شاید آپ مل جائیں، شاید آپ مل جائیں، آپ نے زیارت نہیں کروائی. تو امام نے کہا بلکہ ہم تمہارے انتظار میں تھے، تم اتنی دیر میں کیوں آئے. عجیب جملہ ہے، کمال کا جملہ ہے. ہم تمہارے انتظار میں تھے، تم اتنی دیر میں کیوں آئے. کہتا ہے مولا میں تو آپ تو جانتے ہیں میں 20 سال سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، اور آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیر میں کیوں آیا. میں تو 20 سال پہلے آنا چاہ رہا تھا. مولا نے کہا ہم 20 سال سے تمہارے انتظار میں ہیں، تم دیر میں کیوں آئے. کہا مولا میں تو آپ کے لیے تڑپ رہا تھا. مولا نے کہا تم اگر حقیقتاً تڑپ رہے تھے تو ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیتے
جو تمہیں میری زیارت سے روک رہی تھیں. دیکھیں امام بتا رہے ہیں کہ جو 20 سال سے تم ہماری زیارت کے لیے آ رہے تھے نا، 3 چیزیں رکاوٹ تھیں، 3 چیزیں تمہیں روک رہی تھیں ہماری زیارت سے. اگر پکا انسان کے دل میں عشق امام ہو تو انسان ہر چیز چھوڑ دیتا ہے. جیسے حر علیہ السلام نے ہر چیز چھوڑ دی. سپہ سالار تھا یزید کے لشکر کا، بہت بڑا مالدار، بہت بڑا عہدہ دنیا میں، سمجھیے آج کل کے زمانے کا کھرب پتی، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا عشق امام میں. ہر چیز قربان کر دی عشق امام میں. تمہارے اندر 3 چیزیں تھیں وہ تم نے قربان نہیں کی تھی اب تک، اسی لیے تم محروم تھے. اب جو وہ 3 چیزیں ہٹ گئیں تو اب تم اس قابل ہو گئے اپنے امام سے ملنے کے، اپنے امام کی زیارت کے قابل ہو.